الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے ہجرت النبی کے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، جس کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، 19 تلواریں لے کر آپ کے مکان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر، ان کے درمیان میں سے نکلنا آپ کا کام ہے، اور ان دلوں کے اندھوں کو آنکھوں سے اندھا بنا دینا میری خدائی کا کام ہے۔ آپ میرا نام لے کر میرے کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان میں سے نکل جائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان میں سے نکل گئے، اور سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ کر انہیں اپنے ساتھ لیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل جاتے ہیں۔ جب مکے کی آبادیاں چھوٹنے لگی اور مکے کی سرزمین آنکھوں سے اوجھل ہونے لگی،
میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مکے کی سرزمین کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے پیغمبر نے سرزمین مکہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکے کی سرزمین، تو دنیا کی سرزمینوں میں سب سے بہترین سرزمین ہے، تیرے اندر میں پیدا ہوا ہوں، تیری گلیوں میں کھیلا ہوں، کودا ہوں، اور تیری سرزمین پر میں نے اپنا بچپنا گزارا، اپنی جوانی گزاری، اپنے بڑھاپے کے ایام گزارے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، دشمن تیرے قدموں میں مجھے رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے آج میں تجھے چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے مکے کی سرزمین کو خیر آباد کہہ کر چل دیتے ہیں۔ راستے میں جب پتھریلی والی سرزمین آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھے پر نہیں لیا، کیونکہ کوئی بھی صحابی اللہ کے پیغمبر کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے بدن کے وجود کو برداشت کرتے ہیں، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے کندھوں کے اوپر مہر نبوت ہے، لیکن تم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان ہو جاؤں۔ اس مہر نبوت کا وجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں کے اوپر ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کر غار ثور کی طرف رواں دوا ہے، غار ثور پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو بٹھاتے ہیں، اے میرے پیغمبر، آپ اس چادر کے اوپر بیٹھیے اور میں اندر تشریف لے جا کر غار ثور کو صاف کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اے میرے پیغمبر، آپ کو کندھے پر بٹھا کر لے کر آیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، سست ہو گیا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ نہیں، ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ایک عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ عقیدت کا سفر ہے۔ عشق و محبت میں تھکاوٹ نہیں آتی ہے، محبت میں سستی نہیں آتی ہے، محبت میں کاہلی نہیں آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد غار ثور کو بالکل صاف کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو آواز لگاتے ہیں، اے میرے پیغمبر، غار ثور بالکل کلین ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود کو بچھا دیتے ہیں، اور اپنی گود کو بچھا کر اللہ کے پیغمبر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ کر پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں، رات کا وقت ہے، اے میرے محبوب، آپ آرام کیجئے، آپ سو جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اللہ کے پیغمبر کا، تمام نبیوں کے سرداروں کا سر مبارک موجود ہے، اور اس سر مبارک کا، اس چہرے انور کی زیارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر اس واقعے کو لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی گود ہے اور اس میں تمام نبیوں کا سردار ہے، یوں لگ رہا ہوگا جیسے رحل کے اوپر اللہ کے قرآن کو رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سر مبارک آج ابو بکر کی گود میں ہے، جو سر مبارک عرش الہی کی سیر کر کے آیا ہے، جو سر مبارک 6 مہینے پہلے آسمانوں کی زیارت کر کے آیا ہے، وہ سر مبارک جس کے زلفوں کی قسم اللہ نے اپنے قرآن میں کھائی ہے، وہ سر مبارک جو دیدار
الہی سے مشرف ہو کر آیا ہے، وہ سر مبارک جس کے بارے میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنے پیغمبر کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تو کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، کبھی محبوب دو عالم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، بار بار ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو چمک، جو دمک، جو حسن و جمال، جو خوبصورتی مجھے اپنے محبوب کے چہرے کے اندر نظر آئی، وہ 14ویں رات کے چاند کے اندر موجود نہ تھی۔ وہ چہرے مبارک جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں، تمہارا سورج صبح کے وقت نکلتا ہے لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد اس وقت نکلتا ہے جب میرے محبوب میرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور میرا گھر چہرے انور کی نورانیت سے منور ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ وہ سر مبارک جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی، تمام نبیوں کے سردار کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ آج وہی چہرے مبارک، وہی سر مبارک، وہی تمام نبیوں کے سردار کا چہرے انور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر موجود ہے، اور ابو بکر جی بھر کر اس کا دیدار کر رہا ہوگا، تمناؤں کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا۔ آپ ذرا تصور سے سوچئے تو صحیح کہ اللہ کے پیغمبر ہے اور ابو بکر ہے، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، 3 دن 3 راتیں ایسی ہی گزرتی ہے کہ 3 دن 3 راتوں کر غار ثور کے اندر نبی کے علاوہ اور صدیق کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے۔ آپس میں کتنی گفتگو ہوئی ہوگی، آپس میں کتنی دلوں کی باتیں ہوئی ہوگی، آپس میں کتنی راز کے باتیں ہوئی ہوگی، اور ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب دو عالم کے چہرے انور کو کتنا جی بھر کر دیکھا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میری زندگی کی ساری عبادتوں کو لے لے، میری زندگی کی نمازوں کو لے لے، میری زندگی کے روزوں کو لے لے، میری زندگی کے حج اور عمروں کو لے لے، میری زندگی کی صدقہ اور خیرات کو لے لے، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادتوں کو تو لے لے، لیکن غار ثور کی 3 راتوں کی عبادتیں میرے حوالے کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو بالکل صاف کر دیا تھا، اور اس غار کے اندر کچھ بل موجود تھے، چنانچہ ان بلوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کے ذریعے سے بند کر دیا تھا، لیکن جب کپڑا ختم ہو گیا اور ایک بل رہ گیا، اس بل کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بل کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر، اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی رکھ کر اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، چنانچہ اس میں سے ایک سانپ آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس غار کے اندر یہ سانپوں کے بل نہ ہوتے، چلو سانپوں کے بل ہوتے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کپڑا تمام بلوں کو بند کر دیتا، بلوں کو بند کرنے کے لیے کپڑا کافی ہو جاتا، چلو یہ بھی مان لو کہ ایک بل باقی رہ جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس بل سے سانپ نہ آتا، یہ بھی ہو سکتا ہے چلو سانپ آ جاتا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ڈستا، یہ بھی ہو سکتا تھا چلو ڈس لیتا
لیکن ابو بکر صدیق کے جسم کے اندر اس سانپ کا زہر اثر انداز نہ ہوتا، چلو اثر انداز ہو جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے، لیکن آنسو نکلتے ہیں اور سیدھے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر گر جاتے ہیں، وہ سوراخ بھی باقی رہتا ہے، اس میں سے سانپ بھی آتا ہے، ابو بکر کو ڈس بھی لیتا ہے، اس کا اثر جسم کے اندر پھیل بھی جاتا ہے، کنٹرول کرنے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، وہ آنسو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر گر پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک تاریخ بنی تھی دنیا کے سامنے، غار ثور کا یہ واقعہ آنا تھا، عشق و محبت کی یہ داستان دنیا والوں کے سامنے آنی تھی۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالق کائنات آسمان و زمین کا مالک، اسے دو قطرے بہت پسند ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو نکلنے کے بعد غار ثور کی پہاڑیوں کے اندر گر سکتا تھا، غار ثور کی چٹان کے اوپر گر سکتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کپڑوں کے اوپر گر سکتا تھا، لیکن وہ محبوب دو عالم کے چہرے کے اوپر کیوں گرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ دو قطرے بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہے، بہت ہی زیادہ مقبول ترین ہے، اور محبوب ترین چیز کے لیے، محبوب ترین قطروں کے لیے، مقبول ترین قطروں کے لیے زمین بھی اعلیٰ ہوتی ہے، زمین بھی افضل ہوتی ہے، زمین بھی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک وہ قطرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ کے نزدیک اتنا اعلیٰ ارفع اور افضل ہے کہ اس کے لیے زمین اللہ نے اپنے محبوب دو عالم کے چہرے انور کو بنا ڈالا۔ اور دوسرا قطرہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ ہے، جب شہادت کے وقت میں ان کے جسم سے خون کا پھوارا نکلتا ہے، اور خون کا قطرہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ اللہ کے قرآن کے اوپر گرتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے لیے زمین اپنے کلام مقدس کو بنایا، اور خون کا قطرہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کے پہلے جز کے اوپر گر جاتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ترین ہے۔ اللہ کے پیغمبر غار ثور کے اندر موجود ہے، اور ادھر اللہ کے پیغمبر کے مکان کو چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر رکھا ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جیسے ہی باہر آئیں گے ہم محبوب دو عالم کا مرڈر کر ڈالیں گے۔ صبح ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو کر اٹھتے ہیں، چنانچہ کفار مکہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ نے چاروں طرف تلاش کرنا شروع کر دیا، مکے کی گلیاں، مکے کے بازار، مکے کی پہاڑیاں، مکے کی گھاٹیاں، تمام کو چھان مارا، لیکن کفار مکہ کو میرے محبوب دو عالم نہیں ملتے ہیں۔ کفار مکہ پیروں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں، اور انہیں نظر آتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کا پیغمبر ابو بکر صدیق کے مکان کے پاس گیا ہے، پیروں کے نشانات سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق کے گھر سے ایک آدمی نکلتا ہے، اور یہاں سے دو آدمی چل کر جاتے ہیں، لیکن جب راستے میں ایک آدمی کے پیر نظر آئے، دوسرے آدمی کے پیروں کے نشانات غائب ہو گئے۔ تمام
कुफ्फार मक्का सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे यहाँ तक 2 आदमियों के निशानात है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक आदमी को क्या आसमान खा गया है या जमीन निकल गई है, दूसरा आदमी कहाँ गया है। उस वक्त अबू जहल ने कहा था, और लोगों कुफ्फार मक्का इसका राज मैं बताता हूँ, इस राज के ऊपर से पर्दा मैं उठाता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी अकीदत करता है, यहाँ से पथरीली जमीन शुरू होती है। उसे मालूम था महबूब दो आलम के पाँव मुबारक जख्मी हो जाएंगे, इसलिए अबू बकर ने यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर ले लिया होगा और कंधों पर उठाकर वो अल्लाह के पैगंबर को लेकर गया होगा। इसीलिए यहाँ तक 2 आदमियों के निशानात है, और यहाँ से आगे चलने के बाद एक आदमी गायब हो जाता है। उसे आसमान नहीं खाता है, उसे जमीन नहीं निगलती है, बल्कि अबू बकर ने अपनी पीठ पर या अपने कंधे पर अपने महबूब दो आलम को ले लिया होगा। चुनांचे वो तलाश करते करते गारे सौर के मुंह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को कुफ्फार मक्का के पैर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुफ्फार मक्का नीचे गारे सौर में झुककर नहीं देखते हैं। क्यों? इसलिए कि गारे सौर के मुंह के ऊपर कबूतरी ने अंडा दे दिया था और मकड़ी ने जाला बुन दिया था। कुफ्फार मक्का की अक्लें ये कह रही थी, अगर इस गार के अंदर मोहम्मद जाते, अबू बकर जाते, तो इस गार के मुंह के ऊपर ये कबूतरी के अंडे न होते, ये मकड़ी के जाले न होते, ये दोनों चीजें क्यों होती। मेरा अल्लाह वो आसमान और जमीन का मालिक, वो खालिक कायनात मेरे महबूब की हिफाजत करना चाहता है, और वो जिसकी हिफाजत करना चाहता है और जिसे बुलंद करना चाहता है, जिसे इज्जत देना चाहता है, और उसे जलील कर सकता है। जिसकी हिफाजत मेरा रब करना चाहे, दुनिया की कौन सी ताकत उसे मार सकती है। जिसे मेरा अल्लाह बचाना चाहे, उसे कौन खत्म कर सकता है। जिसे मेरा अल्लाह दौलतों का अंबार देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उसे गरीब नहीं बना सकती। मेरा अल्लाह वो आसमान और जमीन का मालिक, जिसे बुलंद करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। मेरा अल्लाह वो है कि वो एक मकड़ी के जरिए से अपने महबूब दो आलम की हिफाजत फरमाता है, और कबूतरी के अंडे के जरिए से मेरे महबूब दो आलम को महफूज फरमा देता है। और वही अल्लाह जिसे जलील करना चाहे, जिसे बर्बाद करना चाहे, जिसे तबाह करना चाहे, जिसे नेस्त नाबूद करना चाहे, जिसे दुनिया से मिटाना चाहे, जिसकी सल्तनत को, हुकूमत को, बादशाह को नेस्त नाबूद करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे जलील होने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने कारून जैसे वक्त के दौलतमंद इंसान को उसके खजानों के साथ, उसकी बिल्डिंगों के साथ, उसके बंगलों के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अल्लाह ने वक्त के फिरौन को जो कहा करता था मैं खुदा हूं, अपने आप को रब्बुल आला कहलवाया करता था, अपने सामने लोगों से सजदे करवाया करता था, वक्त का बादशाह था फिरौन, जिसे दुनिया के नाम से जानती है। लेकिन अल्लाह ने जब उसे दरिया कुलजुम के अंदर डबोया, ऐसा डबोया, उसकी सल्तनत, उसकी बादशाह, उसके वज़रा, उसके सिपाही अल्लाह के अज़ाब से उसे नहीं बचा सके। अल्लाह ने जब नमरूद को तबाह करना चाहा, एक मच्छर के जरिए से, लंगड़े मच्छर के जरिए से अल्लाह ने नमरूद की जिंदगी के सूरज को गुरूब कर दिया। अल्लाह ने जब शद्दाद को उसकी जन्नत को, बनाई हुई जन्नत को देखने से पहले, अल्लाह ने जब उसे मिटाना चाहा अपनी जन्नत को बनाने से पहले, और उसे देखने से पहले, उसके दीदार से पहले ही उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। तो मेरा अल्लाह जिसे तबाह करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, मैं और आप कौन होता है
جو اسے بچا سکے اور جسے اللہ بچانا چاہے، عزت دینا چاہے، بلند مقام پر پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر اسے گرا نہیں سکتی۔ اللہ کے پیغمبر کی حفاظت ایک مکڑی کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر کا یہ سفر ہجرت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے دو سفر بہت زیادہ مشہور ہے۔ تاریخ کے اندر اللہ کے پیغمبر کے دو سفر بہت ہی زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ ایک معراج کا سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کا سفر یہ پہلے ہوتا ہے، ہجرت کا سفر یہ بعد میں ہوتا ہے۔ معراج کا سفر 6 مہینے پہلے ہوتا ہے، ہجرت کا سفر 6 مہینے بعد میں ہوتا ہے۔ معراج کے سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر کا ساتھی کوئی ہے، اور ہجرت کے سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں کوئی ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھی تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور ہجرت کے سفر میں تمام پیغمبروں کا ساتھی اللہ کے پیغمبر کے سب سے بہترین دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے دو سفر ہے، اور دونوں میں ایک ایک ساتھی موجود ہے۔ ایک سفر میں تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسرے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ان دونوں میں ابو بکر صدیق میں اور جبریل امین میں کون اعلیٰ ہے، کون افضل ہے، کون اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہے؟ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چند موتی رکھنا چاہتا ہوں، چند اپنے خطبے کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، محبوب ترین کون ہے، کس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کا مقام بڑا ہے، یہ جبریل امی کا مقام بڑا ہے۔ جبریل امی میں اور ابو بکر صدیق میں کون بڑا ہے؟ سنیے، میرے الفاظ کو سنیے، آج کے اس بیان کو سنیے اور فیصلہ کیجئے۔ معراج کا سفر یہ پہلا سفر ہے، ہجرت کا سفر یہ بعد کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جبریل امی ہے، اور ہجرت کے سفر میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب معراج کا سفر ہوتا ہے تو تمام فرشتوں کا سردار جبریل امی آسمانوں سے چل کر محبوب دو عالم کے دروازے کی بیل بجاتا ہے، اور جب ہجرت کا واقعہ پیش آتا ہے تمام نبیوں کا سردار ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ کر بیل بجاتے ہیں۔ جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے جبریل امی آسمانوں سے چل کر تمام فرشتوں کا سردار آ کر میرے محبوب دو عالم کو سونے سے جگاتا ہے، اور ہجرت کے واقعے میں ابو بکر سو رہے ہیں، محبوب دو عالم تمام نبیوں کا سردار آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے ہیں۔ اور معراج کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑتی ہے جبریل امی براق کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، براق کی نکیل اور رسیاں پکڑ کر لاتے ہیں، اور جب ہجرت کا سفر میں سواری کی ضرورت پڑتی ہے ابو بکر کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ جب معراج کا سفر ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر جبریل امی کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل امی کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ آگے بڑھ جائیے، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، اگر ذرا بھی آگے چلا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور ہجرت کے سفر میں اللہ کے پیغمبر غار ثور میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غار ثور میں ہے، میرے پیغمبر مدینے کی سرزمین پر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کی سرزمین پر ہے، میرے آقا جنگ بدر میں ابو بکر بھی جنگ بدر میں، میرے آقا جنگ احد میں ابو بکر بھی جنگ احد میں، میرے آقا غزوہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی غزوہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، میرے آقا صلح حدیبیہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح حدیبیہ میں، میرے آقا فتح مکہ کے
لیے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آقا حنین کی سرزمین پر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی حنین کی سرزمین پر، آقا تبوک میں ابو بکر بھی تبوک کی سرزمین پر، یہاں تک کہ آج کی تاریخ میں 1400 سال کے بعد میرے آقا مدینے کی سرزمین پر اگر دفن ہے تو بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دفن ہے۔ یہ دونوں کے مقام، دونوں کے مرتبے کا فرق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا ہے یا جبریل امین کا مقام بڑا ہے۔ 3 دن غار ثور کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف فرما رہے، ایک کافر مکے کا رہنے والا، اللہ کے پیغمبر نے اس سے بات کر لی تھی، تاریخ کے اندر جس کا نام عبداللہ آتا ہے، اے عبداللہ غار ثور میں 3 دن کے بعد اونٹنیاں لے کر وہاں آ جانا، ہمیں مدینہ تمہیں پہنچانا ہے، تمہیں تنخواہ دے دی جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے تنخواہ متعین کر دی۔ کافر ہے، مکے کا مشرک ہے، لیکن وعدے کی پابندی دیکھیے۔ آج کے زمانے کا مسلمان ہوتا اللہ کی قسم گرفتار کروا لیتا، پیسوں کے لالچ میں پکڑوا دیتا۔ کیا ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ؟ ان کو پکڑوانے والا کون تھا؟ کیا ہوا آپ کے شہر بنگلور کے حضرت مولانا انور شاہ کے ساتھ؟ ان کو گرفتار کرانے والا، آٹو میں بٹھا کر پولیس کے حوالے کرنے والا کون تھا؟ لیکن وہ مکے کا کافر وعدہ کیا اللہ کے پیغمبر سے، ٹھیک ہے 3 دن کے بعد اونٹنیاں لے کر غار ثور کے منہ کے اوپر آ جاؤں گا۔ وعدے کی پابندی کرتا ہوا آ گیا۔ مسلمانوں، آج ہمارے وعدوں کا کیا ہوا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، اپنوں کو، کافر کو ٹھگنے میں لگا ہوا ہے، دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، ٹوپی پہنانے میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے کاروبار میں، بزنسوں میں، تجارتوں میں، ہر چیز میں دغا بازی، مکاری، فریبی، جھوٹ، وعدہ خلافی۔ کہاں گئے ہمارے اخلاق؟ اس زمانے کا کافر آج کے مسلمان سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، وعدے کی پابندی کے اندر اس زمانے کا کافر آج کے مسلمان سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ کافر ہونے کے باوجود وعدے کی پابندی کرتے ہوئے یہ عبداللہ نامی شخص اونٹنیاں لے کر غار ثور کے منہ کے اوپر پہنچ گیا اور اللہ کے پیغمبر کو مدینے کی طرف لے کر چلتا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر کو بہت تلاش کیا، لیکن جب نہ ملے تو مکے کے کافر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب سراقہ ابن مالک پیچھا کرتے کرتے، یہ مکے کا کافر ہے، مکے کا مشرک ہے، اور پیچھا کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچتا ہے، لیکن قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے اونٹ کے، اس کے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، گھوڑا بھی گرتا ہے، سراقہ ابن مالک بھی دام میں سے نیچے گر جاتا ہے، گھوڑے کو اٹھاتا ہے، پھر دوڑ لگواتا ہے، قریب پہنچتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، تیسری مرتبہ اٹھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اس واقعے کو تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب وہ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچ گیا اور اتنے قریب پہنچ گیا کہ اس کی آواز پیغمبر اسلام تک جا سکتی تھی، پیغمبر اسلام کی آواز سراقہ ابن مالک تک آ سکتی تھی، چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے سراقہ ابن مالک سے کہا، ایک مکے کے کافر سے کہا، ایک مکے کے مشرک سے کہا، اے سراقہ تو 100 اونٹ انعام کے لالچ میں مجھے پکڑنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اس وقت تیری کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا تیرا مقام ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوگے، جب تیرے ہاتھوں میں ایک
ملک شام کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے، اس وقت تیری کیا شان ہوگی۔ لیکن سراقہ ابن مالک ایک کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت میرے دل نے یہ گواہی دی تھی محمد کا اسلام ضرور غالب آئے گا، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوگے۔ چنانچہ اس سراقہ ابن مالک نے حنین کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر اس ہجرت کے واقعے کے 10 سال بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور اس زمانے کے اندر ملک فتح ہوتے ہیں، شہر فتح ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا جب ایران فتح ہوا، اور ایران کے فتح کے بعد وہاں کا مال و دولت، وہاں کا سونا اور خزانہ لا کر تمام کو مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈال دیا گیا۔ اتنا خزانہ تھا، اتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات موتیا تھے۔ علماء نے لکھے کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں خزانے کا اتنا انبار تھا، اگر اس خزانے کے ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو جاتا اور دوسری طرف ایک آدمی کھڑا ہو جاتا، اس خزانے کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے ایک طرف کا آدمی دوسرے طرف کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس خزانے کو تقسیم کر رہے ہیں، اس دولت کو، سونے چاندی ہیرے جواہرات موتیوں کو صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرتے کرتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے سامنے کسرا کے کنگن آئے، چنانچہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آیا ہجرت کا واقعہ، اور آواز دی اس محفل میں کیا سراقہ ابن مالک موجود ہے؟ چنانچہ سراقہ ابن مالک کھڑے ہوتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے بادشاہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لبیک یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا اے سراقہ ابن مالک، تیرا ایمان قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے، میں جانتا ہوں ایک مسلمان کے لیے سونا پہننا حرام ہے، زیورات کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اے سراقہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں ان کسرا کے کنگن کو پہن کر دکھا دیجئے تاکہ دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے میں غلط ہو سکتا ہوں، تم غلط ہو سکتے ہو، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب تو عالم کے زبان نبوت و رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے 15-20 سال پہلے ہجرت کے موقع پر کہا تھا اے سراقہ تو انعام کے چکر میں، 100 اونٹ کے چکر میں مجھے پکڑنے کے لیے آ گیا، لیکن میری نگاہ نبوت اس دن کو دیکھ رہی ہے کہ جس دن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس وقت تیری کیا عظمت اور شان ہوگی۔ اور آسمان نے، زمین نے، چاند سورج ستاروں نے اللہ کی قسم روئے سرزمین پر وہ دن دیکھا کہ سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن امیر المومنین کے زمانے کے اندر پہنائے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔